أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بات کو بڑھا لوں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر ہے اور دوسرا سرا جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے. صحابہ کرام آپ کے پیارے دامن سے چمڑ گئے اور سب کے سب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے. الحمدللہ. یہ جتنی مبارک کتابیں ہیں یہ حضور کی سیرت طیبہ سے سب بھری ہوئی ہے. آپ کی سیرت طیبہ سے معمور ہیں. قدم قدم پر رہنمائی. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں
خود اللہ میاں فرما رہے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ انسان بیکار نہیں، باکار ہے یار۔ یہ ہماری زندگی بڑی بامقصد زندگی ہے، یاد رکھنا۔ ہمارا ایک بول بامقصد ہے، بامقصد ہونا چاہیے نا۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے اپنا۔ وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ یہ طلباء سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، نہ پڑا کریں ہے آج کل یہ کچھ یہ رنگین چیزیں آ گئی ہیں، یہ رنگ برنگی چیزیں، یہ سکرین پر احتیاط کیا کریں۔ بھائی والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے؟ اساتذہ کرام کہاں کی نگرانی کریں گے؟ اساتذہ کہاں تک آپ کی حاضری لگائیں گے؟ آپ اپنی حاضری خود لگائیں۔ ہمارے مدارس میں طلباء کی حاضری لیتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں لبیک لبیک۔ سکول کالج میں پتہ نہیں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں آج کل۔ یس سر، ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ فجر کی نماز میں حاضری لیتے تھے، پوچھتے تھے اشاہد فلان اشاہد فلان، کیا فلانا نماز میں حاضر ہے؟ کیا فلانا نماز میں حاضر ہے؟ وہ تو فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہوگا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی۔ تو اپنی حاضری خود لگایا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں میں کبھی کبھی کر دیتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں حاضری لیتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں، آگے اب کہیں گے استاد کہیں گے محمد فاروق، جواب میں کہیں گے لبیک حاضر ہیں۔ استاد نام لیں گے محمد شہبال، کہیں گے لبیک حاضر ہیں۔ محمد عمر کیا کہیں گے؟ لبیک۔ آپ سکول کالج میں بہرحال آپ کو اور انداز ہے۔ کبھی کبھی کر دیتا ہوں یہ لبیک کا لفظ یہ تلبیہ سے ماخوذ ہے، تلبیہ سے۔ حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو لے جائے، سب کو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہاں وہاں سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے شروع میں حج کے سفر میں حاضری ہوتی، بس میں بھی تلبیہ اور راستے میں بھی تلبیہ، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، مجھے ایک مرتبہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الحمدللہ، یہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لبیک بھائی فاروق صاحب، لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ ہے کہ یہ لبیک کا معنی یہ ہے، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یاد رکھنا یہ کتاب میں لکھا ہوا لبیک، یہ تثنیہ تکسیر کے لیے ہے، تثنیہ تکسیر کے لیے ہے،
یہ اصل میں تھا اُلِمُّ لَكَ الْبَابَيْن، عربی سیوں کو سمجھنے کے لیے بھی عربی گرامر کی ضرورت ہوتی ہے یاد میں. یہ کوئی یہ نہیں کہ چلتے چلتے یاد رکھنا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. علم دین کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یاد رکھنا. یہ بعض دفعہ ہے کچھ حضرات کہہ دیتے ہیں نہیں یاد رکھنا، مدرسے کے ساتھ سکول کی تعلیم بھی شروع کر لیں. بھائی سکول کی تعلیم ملائیں گے نہ صحیح طریقے سے سکول کی تعلیم ہوگی نہ مدرسے کی تعلیم ہوگی. بھائی آپ بھی بھائی فاروق صاحب نکلے ہوئے سکول کالج کے ماحول سے، ایک مضمون کے ساتھ ہے دوسرا مضمون. اب آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر لا کی تعلیم وکالت کی تعلیم ملا دیں، ہم کوئی بھی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوگی. ایک مضمون کہتے ہیں، ایک ڈاکٹری کی لے لیا، کتنے شعبے ہیں اس کے اندر یاد کرنا. یہ ہمارا جسم ہے نا، کہتے ہیں علم دو قسم پر ہے، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. یاد رکھنا، ایک ہے علم الادیان دین کا علم ہے اور ایک ہے علم الابدان بدن کا علم. یاد رکھنا، بدن کا جو علم ہے وہ دین کے علم کے لیے معاون ہے. یاد رکھنا، مجھے یہ کرونا سے پہلے میری دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. یہ کرونا سے پہلے دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. ہمارے 9 سال کے نئے ڈاکٹر علی صاحب، ان سے رابطہ کیا. اللہ اپنی میں یہ ہمارے سکول کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے، ان کے دلوں میں بھی بڑا ادب و احترام ہوتا ہے. سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، بس ان کی نیک تربیت کا خیال رکھیں. تربیت کے لیے بھی بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے حوصلے کی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تربیت کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا. یہ نہیں کہ ہم ایک بیان کریں، نہیں، آہستہ آہستہ. تبلیغ کے لیے یعنی تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے نا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اور بچوں کے حق میں دعائے خیر دی ہے، کہنا سننا بھی ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر. ہمارے یہاں مزنگ سے ایک بزرگ شاید جمعے میں ہوں، مجھے خود سنایا انہوں نے. میں ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی کہ حضرت میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں. ارے شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا. والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گی. بعض دفعہ ایک لفظ سے مضمون نکل رہا ہوتا ہے اور ترمذی میں حدیث گزری ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. سبحان اللہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو بالکل یہ دین سے برگشہ ہو گئے تھے یار. وہ کیا کہتے ہیں نا اپنے نام کے ساتھ ایتھسٹ کیا کہیں بھائی فاروق صاحب ہوتا ہے بے دین کا. ہاں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخ بدلا. جو اپنے بزرگوں کا سایہ ہے نا اس کی بڑی برکت ہے. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی بھائی فاروق کیا کروں، درمیان مضمون بس اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. کوئی مضمون جمعے میں جتنا ہی بیان ہو جائے اللہ قبول فرما دے. میں کوئی سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں یار. مجھے کئی دنوں سے آج بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آتی. گاؤں میں تھا، آج رات کو بھی کچھ نیند آ گئی. پھر صبح نماز پڑھ کے تلاوت کر کے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کی اپنا آدھا پارہ. پھر لیٹ گیا الحمدللہ. میں پھر نیند اچھی آ گئی الحمدللہ. پھر مجھے 12:30 بجے قریب اٹھایا اخباروں نے. میں کہا ذرا وہ ہفتہ بھر نیند بچا کے پیچھے رہی. میں نے چلو آیا میرے حلف فرمائے لگے. کبھی کبھی میں 8-9 گھنٹے آرام کرتا ہوں تاکہ وہ گرم دوائیاں کھاتے تھے تو اس کی وجہ سے دماغ پر بھی اثر آتا. آج جمعے کا دن تھا کوئی چھٹی. باقی دنوں میں تو اسباق ہوتے ہیں نا. اللہ اسباق کی فکر رہتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. نیند بھی اللہ کی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ہم نے نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے کئی بزرگ بھائی آتے ہیں کہتے ہیں نیند نہیں آتی. ان کا سر بھاری بھاری، پورا جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے. یاد رہا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہے. لیکن کبھی گھبرائے بھی نہیں، مایوس بھی نہ ہو. یاد رہا اور کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ بیرون ممالک میں جائیں تو دعوت کے لیے سے جائیں. وہاں دعوت کی نیت سے آنا، اپنے نیک طور طریقوں سے یوں رہیں وہ بھی دیکھ کر وہ بھی جنت کی راہ پکڑیں. ہاں دیکھو بعض دفعہ ہماری بدعملی رکاوٹ بن جاتی ہے. بعض لوگ سب تو نہیں لیکن بعض لوگ ایسے کہ باہر جاتے ہیں صرف وہ نیشنلٹی کے لیے نکاح کر لیا وہاں، اور جیسے نیشنلٹی مل گئی اور گھر والی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہے. بھائی نکاح جو ہوتا ہے آگے نکاح تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے.
بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں. شیعوں کے نزدیک متع ہے، متع یاد رکھنا، متع. ہمارے حضرت مولانا ادریس گاندھی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک جو متع ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک زمانے تک کسی شریعت میں حلال نہیں رہا. یاد رکھنا وہ تو شرعی زنا ہے. جو حدیث شریف میں متع کا ذکر آتا ہے، متع کی حلت کا، اس سے مراد در حقیقت نکاح موقت ہے. موقت یاد، نکاح موقت ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے نکاح کرنا. اور ترمذی میں بھی ہے، اس کا ذکر گزرا ہے کہ یعنی پہلے زمانے میں بعض لوگ دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر کوئی زیادہ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پر وہاں ایک تھوڑے وقت کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں. اس میں باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، اس میں یاد رکھنا ایجاب و قبول، باقاعدہ اس میں گواہ ہوتے یاد رکھنا، تاکہ جو گھر والی ہے کہ میں باہر کوئی خرید و فروخت کے لیے جاؤں تو گھر والی ہے وہ پیچھے گھر کا خیال رکھے، گھر میں جو سامان ہے اس کا خیال رکھے. یاد رکھنا تو یہ ہے بعض موقعوں پر اس کی ہے اس نکاح کی علت ہوئی نکاح ہے موقت. یاد رکھنا خاص وقت تک کے لیے نکاح ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی نکاح جو ہوتا ہے تو وہ یہ نکاح ہے، اس کی پہلے اجازت تھی لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یاد رکھیے اس قسم کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے خاص وقت کے لیے. نکاح تو گھر کو بسانے کے لیے ہوتا ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ. اعظم النکاح برکتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جاتا ہے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے گا. تربیت کی سب جگہ ضرورت ہوتی ہے. ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے والدین کے ذمے ایک فکر ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اللہ اپنے ہیں، میرے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے نواسی الحمدللہ سب ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. گھروں میں یہ گھڑی آتی ہے. کتنے ہمارے بھائی بزرگ بچوں کے بارے میں دعا کا ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، اور دعا کا کہتے رہنا چاہیے. دعا کا کہنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کا فرمایا، لا تنسنا یا اخی، کہ اے میرے چھوٹے بھائی مجھے دعا میں نہ بھولنا، مجھے دعا میں نہ بھولنا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت بھرے مبارک
کلمے کو سن کر بہت خوش ہوئے، فرمایا اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا میں مل جائے وہ ہے میرے سامنے، یہ حضور کا جو ہمارا کلمہ ہے۔ دعا کہا، میرے حضرت فرمائے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں، الدعاء هو العبادہ، ایک روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے حدیث شریف کی جی تشریف فرمائی، دعا عبادت کا مغز ہے، یا دعا خود عبادت ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ الی اللہ ہے، عبادت سے مقصود توجہ الی اللہ ہے، کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، عبادت سے مقصود توجہ الی اللہ ہے، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی دعا کا کہہ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا پورا دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف ہوتا ہے، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیک حاجت پوری فرما دے لگا۔ اور میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر ان دنوں میں مدینہ منورہ کا اقامہ تھا، تو کچھ خروج عہدہ کے بارے میں، وہاں واپسی کے بارے میں کچھ اس میں کفیل سے یعنی وہ خروج عہدہ لینا پڑتا تھا، اس میں کچھ وقت لگ رہا تھا، تو مدینہ منورہ میں جتنا ہی وقت گزر جائے وہ تو سعادت مندی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھا، تو جمعے میں مسجد نبوی شریف کے جو امام تھے، خطیب جمعہ ہے خطبہ عشاء فرما رہے، تو خطبے کے دوران بس ایک جملہ عشاء فرمائے لگے، ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، کہ اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ جو یہ مایوسی کے خیالات ہوتے ہیں، یہ نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب یہ رکھیے کہ بھائی مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ سیلاب کی وجہ سے مجھے اندازہ ہے ہمارے بھائیوں پر، بزرگوں پر کچھ حالات یاد نہ ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی عرض کر چکا، کرتا رہتا ہوں بار بار، بخاری شریف میں حدیث گزری، یہ وبا ہے، وبا طاعون کی وبا میں اور بھی آ جاتی ہیں، جیسے ابھی کرونا کی وبا گزری تھی۔ یہ ہمارے حکومت والے حضرات ہیں، ان بیچاروں کو تو بعض دفعہ زبان سے صحیح نکالنا بھی نہیں آتا ہے۔ ان دنوں میں جمعے کے لیے آ رہا ہوں، یہ ہم مدن کے قریب میں ایک وہ بورڈ لگا ہوا، کتبہ لگا ہوا، یعنی اس پر جملہ لکھا ہو، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ خدا کے بندے، ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ جو بلائیں ہیں یہ بڑکوں سے نہیں ٹلتی، تمہاری یاد اللہ ہے۔ جو خدائی آفات ہیں وہ بڑکوں سے نہیں ٹلتی، یاد اللہ، کوئی ہوش سے کامیاب ہو رہا
زبان کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کوئی کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال یہ بعض دکانوں پر لکھا ہوتا ہے ادھار ایک جنگ ہے، ادھار ایک جنگ ہے، جنگ یہاں پر بند ہے. آپ کی بھی دکان ہے نا. ادھار ایک جنگ ہے، جنگ یہاں بند ہے. نہیں بھائی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو اپنا دیکھا ہوتا ہے طریقہ، لیکن بہرحال دیکھو وہ تو حدیث شریف میں کسی کو قرضہ دینا بھی ادھار دینا بھی ثواب ہے. بخاری شریف میں حدیث شریف گزری. ایک آدمی تھے بیچارے ہم نا، وہ کاروبار کرتے تھے لین دین کرتے تھے. اپنے ملازموں کو کہہ رکھا اگر کوئی اچھی حالت والے آدمی آ جائیں اور وہ آپ سے ادھار کا مطالبہ کریں تو بھائی چاہے اچھی حالت والے ہوں، صاحب ثروت ہوں، ان کے اوپر بھی تو حالات آ سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی تنگی آ سکتی ہے. فرمایا کوئی اچھی حالت والے ہوں وہ اگر مہلت مانگیں کہ مجھے مہلت دے دیں تو ان کو مہلت دے دیں جا کر. اور کوئی غریب ہوں، کوئی ہے ایسی حالت بیچارے وہ قرض ادا کر ہی نہیں سکتے، کوئی ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیا کریں. کیا معلوم ہم کسی پر درگزر کریں گے اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرمایا. اور ہوا ایسے ہی جب ان کا انتقال ہوا اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے ان کی بخش فرما دی. آپ ہمارے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے ہیں اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچاتے ہیں. عرض کرتا رہتا ہوں ہمارے مسکین پشی کے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے. نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید. چند دن پہلے ہے میں حکیم علومت حتام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ کا مطالعہ کر رہا ہے. اللہ اپنی کہتے ہیں نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے. پھر عجیب بات لکھی فرمایا قرب کا معنی ہے نا قریب ہونا. قریب ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے یاد رکھنا کہ دو چیزیں آپس میں قریب ہو جائیں، دو جسم آپس میں قریب ہو جائیں. جیسے آپ مل کر بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب ہیں، جسم کے لحاظ سے قریب ہیں. تو فرمایا مسافت کے لحاظ سے کم ہونا. جیسے یہ تو جسم کا خاصہ ہے، مسافت کے لحاظ سے قریب ہونا یہ تو جسم کا خاصہ ہے، اور اللہ پاک کی ذات وہ جسم سے پاک ہے. تو فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے. بس یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے، نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے. تو ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پھرا رکھے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے، آخر ہم نے بھی جانا ہے. بس کامیاب جانا یہ ہے کہ ہم اللہ میاں کو خوش کر کے جائیں. اور کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو بس ایمان، سب سے پہلے ایمان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت یاد. ہاں میرے بیٹے صبح وہاں فجر میں درس دے رہے مسجد میں. آج میری صحت اچھی تھی، رات نیند آ گئی، پھر میں نے الحمدللہ مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھی. الحمدللہ نماز سے پہلے ہی پہنچ گیا. میں کہا نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب. ایک حدیثی میں آتا ہے کہ جب تک نماز آدمی کو مسجد میں روکے رکھے، فرمایا بشرطے کہ وضو نہ ٹوٹے، فرمایا جب تک نماز ہے
مسجد میں اس کو روک کے رکھے، جتنی دیر مسجد میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ نماز کا ہوتا ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ تو الگ بات ہے، ورنہ یعنی مسجد میں اگر نماز کے انتظار کا اگر موقع ملے تو اس کو بھی حوصلے سے لینا چاہیے۔ جتنی دیر بھی آپ مسجد میں بیٹھیں گے وہ کہ فرشتے کی دعا مل رہی ہے، باقاعدہ الفاظ آتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ ان کی بخشی فرما، یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ نماز کے انتظار کا ثواب یہ گویا کہ یہ سارا یہ ساری گھڑیاں یہ دعا کی حمد ہے۔ فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، بخش کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یہ محبتیں انشاءاللہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ آئندہ جمعہ میں سفر پہ ہوں ذرا ہے، ایک سفر ہے، دعا فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے۔ سفر شروع تو نہیں کر رہا لیکن ایک ہمارے بزرگ تھے ان کی طرف سے کچھ فرمانا تھا، تو آئندہ اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ امید ہے واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک سب کو اللہ خوشیوں سے کھائی رکھے، آمین آمین آمین، وآخر دعوانا آمین 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 آمین۔